صاحب ہو، نسیان ہو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ ہے وہ بات. ارادتاً وہ نہیں یہ کرتا، جان کے نہیں کرتا، ہو سکتا ہے. اسی کے لیے یہ کہا ہے کہ صاحب و نسیان سے کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو باطل جو تھی یا غلط جو تھی اسے غلط نہ سمجھا ہو اس وقت، لیکن جو ہی وہ خیال آتا ہے، یہ جسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو رسم ہی رہ گئی نا صاحب کہ تلاوت قرآن کریم، وہ تلاوت بھی رسم، اس سے پہلے یہ کچھ کہنا بھی رسم، ورنہ یہ تعوذ بڑی چیز ہے. پھر بات آ گئی، اور تعوذ جو اعوذ جو ہے یہ عربوں کے ہاں یہ مرغی کے بچے، چوزے چھوٹے چھوٹے، مرغی بھی ہوتی ہے اور وہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے، وہ ادھر ادھر دانہ دن کا چن رہے ہوتے ہیں. چیل کے سایہ اگر اوپر آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بھاگ کے مرغی کے نیچے آ جاتے ہیں. ان بچوں کا بھاگ کر مرغی کے پروں کے نیچے آ جانا یہ اعوذ کہلاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس چیل کے خطرے سے میں خدا کے قوانین کے پروں کے نیچے پناہ لیتا ہوں. بھول کے بھی اگر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے پھر یہ اعوذ جو ہے پھر چلتا چلتا کہاں آ گیا؟ یہ تعویذ کا لفظ وہیں سے ہی ہے. اب آپ نے جو پناہ ڈھونڈی خطرات سے، تو حضرت صاحب کے اس ایک تعویذ کو گلے میں لٹکا کے چلیے معاملہ ختم ہو. نہ خدا کے قانون، نہ وہ تعوذ، نہ اعوذ باللہ، نہ شیطان سے. وہ تعویذ کا لفظ ہی اعوذ سے ہے. انہوں نے کہا کہ کہاں پھر رہے ہو تم، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حفاظت کیسے ملے گی. حفاظت کے لیے تعویذ ڈالتے ہیں نا آپ، وہ گلے میں نہیں ہوتے، دیوار ساخ نہ ٹنگتے تھے، اگلے سارا کاری محفوظ ہو گیا، چل بھائی قلعہ بنا دیتا. یہ تعویذ میں آ گیا اعوذ باللہ خدا کا. اس کے بعد حضرت صاحب کے تعویذ میں آ گیا. بڑا خوبصورت شعر. بہک بہک کے کہاں آ گیا ہے دیوانے، مقام سود و زیاں آ گیا ہے دیوانے. بہک بہک کے یہاں آ گئے ہم. میں نفس لوامہ کی بات کر رہا تھا. قرآن نے کہا یہ ہے کہ بچے کی تعلیم، تربیت، پرورش، ماحول، معاشرہ وہ ایسا کرو جسے اب آج کی اصطلاح میں انکانشس مائنڈ کہتے ہیں، اس کے نفس غیر شعوری کے اندر یہ چیزیں آ جائیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اندر معلوم. تو بلا ارادہ تو کبھی وہ کرے گا ہی نہیں. یہ ہوگی ضمیر کی آواز خیر. اگر کہیں بھول چوک سے، سہو و نسیان سے، بے خبری، بے خیالی سے، غفلت سے کبھی کوئی قدم غلط اٹھا ہے، اٹھنے کے فوراً ہی بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ گھومتے گھماتے بھی خیال اگر اس کے سامنے آتا ہے تو فوراً وہ ہے اس کی ضمیر جو اس کو ملامت کرتی ہے، غلط ہو گیا، اور پھر وہ رکتا ہے. پھر وہ خدا کے قانون میں کے پروں کے نیچے آتا ہے، وہاں پناہ لیتا ہے، وہیں رک جاتا ہے. پھر زیادہ قدم نہیں چلتا غلط راستے کے اوپر، چند قدم کے بعد فوراً لوٹتا ہے. یہ فوراً لوٹتا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اور پھر قرآن ہے نا، یہ نفس لوامہ تھا جس نے اس کو روک دیا، کیونکہ اس کے اندر یہ چیز تھی کہ یہ صحیح یہ غلط، تربیت سے، تعلیم سے، خدا کی دی ہوئی چیز. کسی نے فیصلہ خود کر کے یہ نہیں دی. مگر ماں باپ نے فیصلہ کرنا ہوتا تو ہندو اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، عیسائی اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں، ٹھگ اپنے بچوں کو وہی تعلیم دیتے ہیں. اب ہم اپنے بچوں کو وہی تعلیم دے رہے ہیں. وہ نہیں بات. مطلق خیر اور مطلق شر جو قرآن کا یا خدا کا بتایا ہوا ہے، اس کی تعلیم تربیت دی جائے
اور تعلیم و تربیت صرف پڑھانے لکھانے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو جیسے سانس لیتا ہے انسان، اس طرح سے یہ چیز آتے ہیں خیالات انسان کے اندر، معاشرے میں یہ خیالات عام ہوتے ہیں۔ جب یہ ہو جائے کہ صاحب کیا کیا جائے، اب رشوت بغیر کام ہی نہیں چلتا، ہر گھر میں یہ آواز آ رہے گی، بچہ سنے گا، بیوی کہے گی اس کو کہ کیا آپ نے یہ جھوٹ بولا، فریب چلا، وہ کہا کہ ہو ہی یہ رہا ہے، اس کے بغیر بھوکے مرنا ہے، بچہ سن رہا ہے، اس کا ضمیر مرتب ہو رہا ہے، بنا رہے ہیں آپ اس کے ضمیر کو۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ یہ غلط کو غلط کہے، کیسے کہے، جسے تم نے صحیح کہا تھا وہ اسے صحیح کہہ رہا ہے، تم نے ہر قسم کے فریب کو، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کو، ہر قسم کی محنت کشی کو یہ جائز قرار دیا تھا، وہ اسے جائز سمجھ رہا ہے، اب اس کا ضمیر تو ملامت نہیں کرے گا۔ عزیزان ایمان، یہ نفس لوامہ کی بات پہ میرا خیال ہے آپ نے سمجھ لی، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک غلط چیز ہے کہ ضمیر کی آواز انسان کو صحیح بات بتاتی ہے، نہیں، ضمیر کے اندر فی الواقع ایسی چیز نہیں ہے، وہ ضمیر بنائی جاتی ہے، معاشرہ ضمیر بناتا ہے، تعلیم بناتی ہے، تربیت بناتی ہے، ماں باپ بناتے ہیں، وعظ و نصیحت سے کم بنتی ہے، یہ جو اعمال اور کام ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ضمیر۔ اب یہ آپ نے دیکھیا کہ نفس لوامہ کی اہمیت کتنی ہے، جہاں ضمیر کا غلط تصور وہ انسان کو کبھی برائی سے روک نہیں سکتا، وہ تو امارہ ہی بن جاتی ہے، جو لوامہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو وہاں اگر وہ ضمیر مرتب کی ہوئی ہو ان بنیادوں کے اوپر جو خدا نے دی ہیں، تو وہ پھر ضمیر ایسے وقت میں جو سہو و نسیان سے قدم غلط اٹھتا ہے اس پہ وہ روک دیتی ہے، بالارادہ تو مومن قدم اٹھاتا ہی نہیں غلط، سہو و نسیان سے ہی اٹھتا ہے اس کا، اور وہاں وہ نفس لوامہ جو ہے وہ روک دیتی ہے کہ غلط قدم اٹھ گیا، اور وہ رکتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے، پھر اس چوراہے پہ پہنچتا ہے جہاں سے اس نے غلط قدم اٹھایا تھا، غلط راستہ اختیار کیا تھا۔ یہ توبہ ہے۔ میں نے کہا کرتا ہوں نا کہ یہ ابھی تک منفی ہے، یہ نیگیٹو ہے، جو غلطی کی تھی صرف اس کا ازالہ ہوا ہے، صحیح راستہ ابھی نہیں آیا، اس کے بعد اس چوراہے سے جب وہ اس راستے پہ قدم رکھے گا جو اس کی منزل کی طرف جاتا ہے، یہ عمل صالح ہوگا۔ اسی لیے قرآن میں توبہ اور عمل صالح دونوں اکٹھے آئے ہیں، ضمیر نے یہ کیا کہ یہاں تک وہ لے آیا۔ اب اس کی تعلیم قرآن کے حقائق اس کے سامنے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس طرف جب گامزن ہو گیا یہ، تو اب صحیح راستے پر چل پڑا۔ یہ ہے جی پروسیس، یہ ہے طریق عمل قرآن کی روح سے، صحیح اور غلط، حق اور باطل، جائز اور ناجائز، خیر اور شر کے امتیاز کا، ان میں سے ایک کو چھوڑنے کا اور دوسرا اختیار کرنے کا۔ اسی لیے اس کو قرآن نے شہادت میں پیش کیا ہے، یہ بڑی چیز ہے نفس لوامہ۔ لیکن پھر میں عرض کروں کہ اگر وہی چیز ہے کہ ہم نے اس نفس کی ترتیب ہی غلط انداز میں کی ہے، تو سب سے بری چیز بھی یہی ہے۔ انسان مطمئن ہو جاتا ہے ضمیر کی آواز سے، اندر کی آواز سے، حالانکہ وہ بادل کی آواز ہوتی ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، یہ بات وہ تو جو انکار ان کا تھا وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ میں عرض کیے چلا آ رہا ہوں نا کہ بنیاد دین کی قانون مکافات عمل پر ہے۔ انسان کا ہر کام، حتیٰ کہ ہر ارادہ، ہر خواہش، ہر آرزو، وہ ناتمام ہی کیوں نہ ہو، دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی
ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے۔